7 ہجری میں جب غزوہ خیبر جیتی گئی اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو اسلامی قوت ہر طرف سے بڑھنے لگی، مگر 9 ہجری کی گرمیوں میں ایک خوفناک خبر مدینے میں پہنچی۔ بیزنٹائن امپائر، جو اس وقت کی سب سے طاقتور کرسچن سپر پاور تھا، اس کے بادشاہ ہیراکلیس نے اپنے لاکھوں سپاہیوں کے ساتھ اسلام پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ مقصد تھا اسلام کو جڑ سے مٹانا۔ اس سے پہلے رومن امپائر پرشین امپائر کو ہرا کر پوری دنیا کی سپر پاور بن چکا تھا، اور مسلمانوں کو اس اسپیڈ سے بڑھتا ہوا دیکھ کر اس کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا کہ کہیں مسلمان اس پر بھی قبضہ نہ کر لے۔ اسی ڈر کو ختم کرنے کے لیے بیزنٹائن امپائر نے 1 لاکھ کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر ملتے ہی بنا کسی دیر کے سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ کیا اور پھر مسلمان امت کو ایک کھلی جنگ کے لیے تیار کیا۔ یہ جنگ کسی قبیلے سے نہیں تھی، نہ ہی کسی چھوٹے موٹے گروپ سے، یہ تھی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے ساتھ جنگ، جس کے پاس گھوڑوں، ہتھیاروں، لشکروں اور خزانوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اوپر سے یہ سفر تھا تابوک کا، مدینے سے لگ بھگ 700 کلومیٹر دور، تپتی دھوپ، ریگستان اور پانی کی سخت کمی کے درمیان۔ اس جنگ کا دوسرا نام بھی ہے، اسے جنگ اسرا یعنی تنگی کا امتحان بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن میں بھی اس سفر کی سختی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، جن لوگوں نے تنگی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ان کے لیے سب سے بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جنگ کے مقام اور وقت سب کے سامنے ظاہر کیا۔ اس سے پہلے اب تک جتنی بھی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی تو اس جنگ کے بارے میں کسی صحابہ کو کچھ نہیں بتایا جاتا کہ ہم کس پر حملہ کرنے والے ہیں، لیکن اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا کہ ہم رومن امپائر، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور سے لڑنے جا رہے ہیں، تاکہ لوگ اس جنگ کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے تیار ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک جتنی بھی جنگیں لڑی تھی اس میں حاصل ہونے والا بیت المال مدینہ اور مکہ کے لوگوں میں آسانی سے بانٹ دیا تھا، لیکن اس وقت باری تھی مدینہ اور مکہ کے مسلمانوں کی اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان موجود تھے ان سب کی، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنگی کے وقت میں جان اور مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے۔ امیر لوگوں سے مال کا نفاذ منگایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا ذخیرہ کھول دیا۔ انہوں نے اس جنگ کے لیے 300 اونٹ، 1000 سونے کے دینار اور پورا کا پورا قافلہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس موجود مال میں سے آدھا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال، یہاں تک کہ اپنے گھر میں موجود سامان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن اس دفعہ کچھ لوگ بہانے بنانے لگے، جیسے گرمی بہت زیادہ ہے، سفر بہت دور ہے، پھلوں کی کھیتی کا وقت ہے وغیرہ۔ ان منافقوں کے لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، کہو اگر تم گرمی سے ڈرتے ہو تو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے۔ مگر جو لوگ ایمان والے تھے ان کا جوش دیکھنے لائق تھا، جیسے غریب مسلمان، ذخیرہ نہیں رکھنے والے مجاہر اور مدینے کے انصار سب ایک ہو گئے۔ غریبوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں اپنا قدم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ اور تب اسلامی تاریخ کا سب سے لمبا اور سب سے مشکل سفر شروع ہوا، جنگ تابوک کا۔ پورے عرب سے مسلمان فوج جمع ہونے لگی اور مسلم لشکر کا نمبر 30,000 تک پہنچا۔ اب تک یہ اسلام کی سب سے بڑی فوج تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا آرڈر جاری کیا۔ اس آرڈر میں لکھا تھا کہ اس جنگ میں ہر مسلمان کا شریک ہونا فرض ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس جنگ سے پیچھے ہٹتا ہے تو اسے منافق ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے جو سچے مسلمان تھے وہ کسی بھی حالت میں اس جنگ میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تابوک کے لیے تیاری کا اعلان کیا تو یہ آسانی کا وقت نہیں تھا۔ یہ وہ موسم تھا جب کھجور کی کھیتی کا پھل پکنے لگتا ہے اور ہر شخص اپنی فصلوں کو سمیٹنے میں مصروف ہوتا ہے۔ دھوپ اپنی شدت کی انتہا پر تھی، سفر دور تھا اور دشمن کا لشکر لاکھوں میں، لگ بھگ 1 لاکھ کا لشکر۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ صرف 40,000 تھا، لیکن رومن امپائر اتنی بڑی سپر پاور تھی کہ وہ ہزاروں میں لشکر رکھنے والی نہیں بلکہ لاکھوں کا لشکر رکھنے والی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر صدیقین جو سچے مسلمان تھے انہوں نے کسی ذمہ داری کا بہانہ نہیں بنایا۔ امت کے امیر اور غریب دونوں نے مدد میں حصہ لینا شروع کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ دیے،
اور ساتھ ہی 1000 سونے کے دینار بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش کو دیکھ کر فرمایا، بعد آج کے عثمان جو بھی کرے ان پر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو، تو جواب آیا، میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ لایا ہوں۔ یعنی حضرت ابو بکر کے گھر میں صرف اللہ کا نام رہ گیا تھا۔ لیکن جب موقع امتحان کا ہو تو سچ اور جھوٹ الگ الگ نظر آتا ہے۔ منافقین جن میں عبداللہ بن ابی شامل تھا، انہوں نے ہر قدم پر رکاوٹیں پیدا کی۔ کسی نے کہا اتنی گرمی میں سفر، مر جائے گے۔ دوسرے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خامخواہ رومنوں کی جنگ میں پڑ گئے ہیں، یہ تو خطرناک ہے۔ ان منافقوں نے لوگوں کے دلوں میں بھی ڈر بٹھانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے ان کے ارادے فاش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے فرمایا، ٹھیک ہے مت نکلو گرمی میں، کہہ دو ان لوگوں سے جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ وقت گزر رہا تھا اور فوج کا جمع ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی کئی ایسے غریب صحابہ تھے جو چاہتے تھے کہ اللہ کے راہ میں نکلے، مگر پاس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ رو رو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں سواری کے لیے کچھ دے دیجئے، ہمیں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے جو تمہیں دوں۔ وہ صحابہ رونے لگے۔ اللہ نے ان کے بارے میں آیت اتار دی، کہا وہ لوگ جب تمہارے پاس آئے سواری کے لیے، تم نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، تو وہ پلٹ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، اس غم میں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکے۔ آخر وہ روز بھی آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا سفر تھا، اور یہ لشکر بھی اسلام کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ سنسان ریگستان سے بھرے اس راستے میں نہ پانی تھا نہ ہی سایہ۔ تابوک تک کا راستہ تقریباً 700 کلومیٹر کا تھا۔ گرمی اتنی تھی کہ اونٹ بھی رک جاتے، لیکن ایمان کا طوفان سب کچھ پر بھاری تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس لشکر کے پاس موجود اناج ختم ہونے لگا اور صحابہ کی تکلیفیں اور زیادہ بڑھنے لگی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اناج پوری طریقے سے ختم ہو گیا اور صحابہ کو ان کے پاس موجود سواریاں یعنی ان کے اونٹوں کو بھی ذبح کرنا پڑا۔ اس تنگی کے وقت میں اس لشکر کے آگے آگے ایک تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر روم کی عظمت کو توڑنے نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص ہدایت دی، خالد تابوک میں پہنچ کر ہر اس مقام پر جاؤ جہاں سے خطرہ ہو اور اپنی تلاش سے دشمن کے دلوں میں ڈر ڈال دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں ان سب کی چھاتی تک اپنی تلوار لے جاؤں گا جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں۔ زخموں پر نمک، مصیبت میں امتحان، لیکن پھر بھی دل میں صرف اللہ کا بھروسہ۔ غزوہ تابوک ایک ایسی مثال بن گئی تھی جو رحمت اور صبر کے بہترین معنی بن گئی۔ لیکن یہ کہانی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ جب مسلمان لشکر تابوک کے قریب پہنچا تو سب کو امید تھی کہ رومن فوج سامنے ہوگی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ کسی بھی طرف سے رومن آرمی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ ان کے ٹینٹس، نہ فوجیوں کے قدم، نہ جنگ کی تیاری۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا شاید رومن امپائر نے ہماری طاقت کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا بہتر سمجھا، اور یہ بات حقیقت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا، مکہ فتح کیا، جنگ حنین میں سقیق جیسے مضبوط قبیلوں کو ہرایا، طائف کو فتح کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا نام اب دور دور تک نشان بنا چکا تھا۔ رومانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک ڈائریکٹ ٹکراؤ میں آنا ان کے لیے خوفناک نتیجہ لا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرمی کے ساتھ ایک اسٹریٹجک جگہ پر کیمپ لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تابوک میں تقریباً 20 دن تک قیام فرمایا۔ اس دوران آس پاس کے عرب ٹرائبز اسلام کے در پر آ کر امن کے معاہدے کرنے لگے۔ یہ قبیلے اب تک رومانوں کے غلام تھے، لیکن اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے۔ رومانوں کے ہواری یعنی ان کے سپورٹرز ایک کے بعد ایک پگھل رہے تھے، وہ ایک ایک کر کے مسلمان بنتے جا رہے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور ڈپلومیسی کا وہ روپ دکھایا جو قتل کے بغیر بھی فتح کا نشان بن گیا۔ تابوک کے سفر نے صرف باہری دشمنوں کا اثر نہیں کیا، بلکہ یہ سفر منافقین کا اصلی چہرہ بھی دنیا کے سامنے لے آیا۔ جن لوگوں نے پیچھے مدینے میں جھوٹ، بہانے اور فتنہ کیا تھا،
अब उनका ईमान उनके ही लिए सवाल बन चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस लौटकर सबसे पहले उन लोगों से निपटना था जिन्होंने जंग का इनकार किया था, जिनमें से कुछ तो सिर्फ दुनिया की मोहब्बत में पीछे रह गए थे, लेकिन कुछ ने तो नया फसाद भी तैयार किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए ये राज खुला कि कुछ मुनाफिकीन ने मदीने के करीब एक नई मस्जिद बनाई थी, जिसका असल मकसद था सिर्फ फितना और इस्लाम के खिलाफ साजिश। इस मस्जिद का नाम था मस्जिद दिरार। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस ताबुक से मदीना लौटने का इरादा किया, उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, जो लोग मस्जिद बनाते हैं सिर्फ लोगों के दरमियान तफरीक डालने के लिए, उनकी मस्जिद में कभी कदम मत रखना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मस्जिद दिरार को तोड़ दिया जाए। ये था इस्लाम का वो पहला एक्शन जहां एक फितनागर इबादत गाह को खुद अल्लाह के हुक्म से मिटा दिया गया। ग़ज़वा ताबुक एक ऐसी जंग थी जिसमें ना तलवार चली ना तीर छूटे, लेकिन फिर भी इस जंग में मुसलमानों के जज्बे ईमान और इत्तेहाद को दुनिया के सामने साबित कर दिया। इस सफ़र ने दुनिया को ये दिखा दिया कि इस्लाम सिर्फ जंगों का दीन नहीं, इस्लाम तो अखलाक, सब्र और समझदारी का पैगाम है। जंग ताबुक की सफ़र के वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। मुसलमानों ने बिना लड़े कई कबीले फतह कर लिए और इस जंग की तैयारी की वजह से पूरे अरब में इस्लाम पूरी तरीके से फैल गया। मुसलमानों की बॉर्डर सीधा रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर से टकरा गई और इस्लाम दिलों के साथ साथ जमीनी अहाते में भी फैल गया। ग़ज़वा ताबुक ने रोमनों को समझा दिया कि उनकी हुकूमत भी उस कुव्वत के आगे कुछ नहीं जिसमें ईमान हो, सब्र हो और रहमत का साथ हो। यही तो था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर, जहां हर फौजी एक चलती हुई दुआ था। जंग ताबूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की आखिरी जंग थी और इसी जंग के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन इस दुनिया में पूरा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा दिए और कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी तरह नाजिल हो गया और यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे और मासूम नबी, उनका काम इस दुनिया में पूरा हो गया। और इसी जंग के कुछ अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। सब्सक्राइब करें।